Plus TV, safety for all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال أيضا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ دیکھ رہے ہیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے راز کا یہ چھٹا پروگرام، سیکرٹ آف سکسیسفل میرڈ لائف کا یہ 6th ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈز میں اور پروگرامز میں آپ نے سنا اور دیکھا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، جن کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا، اور کوئی ایک ایپیسوڈ دیکھ کر یا ان میں سے کچھ شارٹس دیکھ کر اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں یا یہ بدگمانی نہ کرنے لگ جائیں کہ اس میں صرف شوہر کی طرفداری کی جا رہی ہے یا اس میں صرف بیوی کی بات کی جا رہی ہے، شوہر کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جبکہ اور بھی بہت سے حقوق ایسے رہ گئے ہیں جو شاید بیان نہ کیے جا سکیں وقت کی قلت کی وجہ سے، یا کسی حق کی وضاحت میں اتنا زیادہ وقت لگ گیا کہ جس کی بنا پر بعض حقوق شاید ہم سے بیان کرنے میں چھوٹ بھی گئے ہوں۔ آج کا یہ پروگرام ایپیسوڈ، جس کے اندر دونوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس میں تھرڈ پارٹی یعنی والدین، دونوں کے والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہم نے شوہر کے حقوق بیان کیے کہ بیوی پر شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے سکون دے، اسے آرام دے اور اس کی طلب کو پوری کرے، اور جہاں بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ بیوی کا حق شوہر پر یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے توجہ دے، اسے وقت دے، اس کے ضروریات کا خیال رکھے، اس کے کھانے اور کپڑے کا اہتمام کرے اور اس پر ضرورت سے زائد بوجھ نہ ڈالے، اس کے کاموں میں اس کی ہیلپ کرے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اچھے کاموں پر اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کرے، جسے اپریشیٹ کرنا کہا جاتا ہے، یعنی جس سے اس کے اندر مزید نکھار پیدا ہو، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع اسے مل جائے اور مزید اس کی ہمت بڑھے اور وہ آگے سے مزید کاموں کو اچھے سے اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کر سکے۔ بہرکیف یہ ایک مختصر سی بات تھی جس کے اندر گزشتہ تمام باتوں کا نچوڑ پیش کیا گیا۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دونوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر رشتے کو جوڑ چکے ہیں، جسے ہم عقد نکاح کہتے ہیں۔ عقد یہ بندھن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کے واسطے سے یہ دونوں جڑ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے خطبہ مسنونہ میں جن 3 آیتوں کا عام طور پر جن 3 آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، جن 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور عموماً اس کا معنی و مفہوم نہیں بتایا جاتا ہے، جس میں خاص طور پر 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں ہی آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہا گیا کہ تمہاری پیدائش ایک جان سے پیدا کی، ایک جان سے، ایک جوڑے سے تم کو پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے ڈرو۔ اور پھر آگے اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے نام سے تم نے رشتے کو مانگا ہے، رشتے کو توڑنے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم پر نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ جب بات کرو تو سچ بولو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کرو۔ تو ان 4 مقامات پر تقوی کے بارے میں بار بار ابھارا گیا ہے اور تاکیدی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ تو زندگی کے اس موڑ پر جب انسان ایک نیا عقد
کر کے اپنی زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہے، بلکہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر رہا ہے۔ جیسے پہلے ایپیسوڈ میں بیان کیا گیا تھا کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، جس میں انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فليتق الله في النصف الباقی، کہ جب بندہ اپنا نکاح کر لیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا نکاح جب ہو جاتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا۔ بقیہ آدھا ایمان جسے فل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ عقد و پیمان ہونے کے بعد جب دونوں ایک بندھن میں بندھ گئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وفاداری کے ساتھ اس عقد و پیمان کو نبھائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو وفاداری کے ساتھ نبھاؤ۔ دونوں اس رشتے کے اندر دراڑ نہ آنے دیں، دونوں ایک دوسرے کی وفاداری کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز ہے وفاداری۔ اگر شوہر بیوی کی وفاداری نہیں کرے گی تو پھر شوہر کا اعتماد اس سے اٹھ جائے گا، اور اگر شوہر بیوی کی وفاداری نہیں کرے گا، اب بیوی کی وفاداری سے مراد یہ ہے کہ بیوی کے رہتے ہوئے اگر وہ اخدان ولا متخذی اخدان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر کہا کہ وہ خفیہ سہیلیاں رکھنے والے نہ ہو، پوشیدہ طور پر کسی کے ساتھ چکر چلانے والے نہ ہوں، تو یہاں بیوی رہتے ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ امام احمد کی وہ مشہور روایت کہ اگر کسی کو بازار میں کوئی عورت پسند آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرے، وہاں گناہ کرنے سے بچے، یہاں آ کر ثواب کما لے، حلال کما لے۔ تو بہرکیف بیوی کے رہتے ہوئے کسی اور سے دوستی رکھنا اور اس کے ساتھ اچھی انداز سے گفتگو کرنا اور اس کے مقابلے میں بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ بہت ہی زیادہ بے وفائی کی بات ہے، یہ غداری کی بات ہے، خیانت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والی بات ہے۔ تو نہ شوہر کو اجازت ہے اس بات کی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف بیوی ہی قید ہے، بیوی جو ہے نا یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، لیکن شوہر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان کیے، دونوں کے احکامات بیان کیے، دونوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، دونوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عورت ہی قید رہے گی اور یہ صاحب آزاد رہیں گے، جہاں چاہے منہ مارتے پھریں گے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2، 3 اور 4 کا جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کب ہے یہ؟ جب انسان اپنی زائد ضرورت، یعنی ایک بیوی سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ ایک سے زائد بیویوں کو سنبھال سکتا ہے، اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ بیوی کو کھلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پہنانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، وہ خرچ اٹھا سکتا ہے۔ صرف قرض اٹھانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کیا کہا گیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا۔ تو یہ اگر انصاف کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے اس کو مستحکم بنایا ہے، تو پھر وہ انسان ایک سے زائد 4 تک کی جو اجازت دی گئی ہے وہ نکاح کر کے نکاح کے ذریعے سے حلال طریقے سے زندگی گزارے گا۔ اب یہاں بھی ایک بات یاد رہے کہ وہ عورتیں جو خواتین کا ایک عمومی طور پر ایک بڑا حصہ، بہت سے زیادہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک سے زائد شادی کرنا گناہ ہے، نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یا میری بہن، تھوڑا سا آپ غور کر کے دیکھیں، اگر آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا جو بھی ایک سے بڑھ کر اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی اپنی ضرورت جو بھی ہے جس حیثیت سے بھی وہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ نکاح کر کے لا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے۔ اگر نکاح کے بجائے آپ چھوٹی سی تکلیف، انگار کا اگر تھوڑا سا جو ہے نا ڈلہ ہاتھ میں رکھ لو تو برداشت نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کیا آپ اپنے شوہر کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گی؟ آپ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اگر باپ کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرنا چاہتا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر رکاوٹ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ حلال سے روکیں گے تو شیطان حرام کی طرف آمادہ کرے گا، اور حرام تو آج کل بہت عام ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں حرام سے بچنا وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو لہٰذا ایسے دور میں اگر کوئی شخص انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تمام کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے اگر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے ضرور اسلام نے اجازت دی ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔
لیکن جہاں تک معاشرے کے اندر بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بھلا بتائیں پورے معاشرے والے، اگر وہ زنا کر لیتا، حرام اور فتنوں کے اس دور میں اپنی عزت کو گنوا لیتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَسَاءَ السَّبِيلَ، بہت ہی بدترین راستہ ہے، اللہ کو غصے میں لانے والی چیز ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اگر یہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ معاشرہ اسے جہنم سے بچا پائے گا؟ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی، سب سے بڑھ کر پہلی بیوی جو عام طور پر رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی سورہ محمد کے اندر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال کو رائیگاں کر دیا، سارے اعمال ضائع کر دیے، ڈیلیٹ کر دیے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت دوسرے نکاح کے لیے یا دوسرے نکاح کے بارے میں صرف یہ گمان کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسلام میں، ایک ہی نکاح کافی تھا، اگر یہ سوچتی ہے تو اس کے سارے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے، سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے گا۔ اپنی جگہ وہ حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والی ہے، حسن سلوک کرنے والی ہے، سب کچھ کرنے والی ہے، لیکن شوہر کو اگر وہ برائی سے بچانے میں معاون ثابت نہ ہو، برائی سے بچانے کے لیے اس کے لیے حلال راستے میں رکاوٹ بن جائے، یا پھر اتنا بھی نہیں، صرف دل میں یہ بدگمانی رکھ لے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم نازل کیا، صرف اتنا گمان کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! تو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ایسے حرکت کرنے سے۔ ہاں، اس معاملے میں اور بھی بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ سیکنڈ میرج یا اس سے زائد 4 تک کی شادیوں کے سلسلے میں کیا کیا اس کے لوازمات ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور اس کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے بھی فی الوقت، کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا جو راز ہے، اس راز میں یہ ایک چیز بھی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھے تو ہرگز شوہر کبھی دوسری بیوی کے بارے میں نہیں سوچے گا جہاں تک اس کے جسمانی ضرورت کا معاملہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسے ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ موقع فراہم کیا ہے، تو یقیناً وہ اس کے لیے گنجائش اسلام نے رکھی ہے۔ اب رہی بات دونوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی کامیاب بن سکتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی وفاداری کریں، ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کریں، نیگلیکٹ نہ کریں، اس سے منہ نہ پھیر لیں۔ اللہ اکبر! اسلام نے تو یہ کہا کہ 3 دن سے زائد بات نہ کرنے پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں۔ یہاں کئی ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جہاں برسوں سے، کئی سال ہو گئے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے، ایک گھر میں بھی رہ کر بھی ایسا کرتے ہیں۔ بعض اوقات الگ الگ رہنا تو بہت ہی الگ بات ہے کہ ایک گھر میں ایک ہے، دوسرے گھر میں دوسرے، ایک گاؤں میں ایک ہے، دوسرے گاؤں میں ایک ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے برسوں سے بات نہیں کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ اب یہاں دیکھیں شیطان کس طریقے سے کامیاب ہو رہا ہے، دونوں کو منہ پھیر کر رکھا ہوا ہے، وہ ادھر پلٹ کرے، وہ ادھر پلٹ کرے، وہ ایک روم میں ہے، یہ ایک روم میں ہے، وہ اپنا پکوان کر رہا ہے، یہ اپنا پکوان کر رہی ہے، یعنی ہر طریقے سے دونوں کو جدا کرنا۔ اگرچہ کہ ان کے درمیان صرف طلاق نہیں ہوئی، باقی پوری طرح وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تو یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملوں کو فوراً ختم کر لینا چاہیے، زیادہ لمبا نہیں ہونے دینا چاہیے، طول نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جتنا زیادہ دوری بڑھے گی اتنا زیادہ اور دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں طلاق کے جو مسائل ہیں اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق دینے کے باوجود بھی گھر سے نکالنے کا حکم نہیں دیا، کہا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا کہا سورہ طلاق کی پہلی آیت میں کہ طلاق دینے کے بعد بھی تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، حالانکہ گھر شوہر کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کی طرف اس کی نسبت کی اور کہا کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یعنی وہ ان کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اللہ اکبر! طلاق کے بعد کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راستے کو آسان کرے، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، ایک دوسرے کی غلطی پر دونوں نادم ہو جائیں، شرمندہ ہوں، افسوس کریں، پچھتائیں، پھر اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا پختہ عہد کرتے ہوئے پھر وہ آگے بڑھ سکیں، ان کے لیے چانس باقی رہ سکے۔ جب طلاق کے بعد گھر سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ گھر سے نکل جائے تو شیطان اور دور کرتا جائے گا، قریب رہیں گے تو قریبی قربت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی، دور ہو جائیں گے تو پھر شیطان مزید دوریاں پیدا کرتا جائے گا۔ اسی طرح دونوں کو
ایک دوسرے کی طلب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، بالخصوص جو شریعت میں اس سے پہلے کے حقوق بیان کیے گئے تھے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر بستر کا حق جو ہے، اس معاملے میں اسے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، جیسے حیض کا مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہو یا وہ تھکی ہوئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن عموماً جو شیطان دنیا پیدا کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ضرورت، اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے آرام کا خیال رکھے، اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حلال کمائی کے حدود میں رہ کر، حرام کی طرف گئے بغیر حلال کمائی کے اندر رہ کر جو اس کی جائز فرمائش ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چونکہ بیوی اپنی جگہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر ہی اس کا وہ واحد شخص ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنا حق منوا سکتی ہے، جس کے سامنے وہ اپنا حق مانگ سکتی ہے، جس سے وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ باپ سے نہیں کر سکتی ہے، بھائی سے نہیں کر سکتی ہے، بیٹے سے وہ حق مطالبہ نہیں کر سکتی ہے جو شوہر سے کر سکتی ہے۔ تو شوہر کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا جب شادی ہو جائے گی تو اس کے اپنے مسائل ہو جاتے ہیں، بھائی ہے تو اس کی شادی ہو جائے تو اس کے اپنے مسائل ہو جاتے ہیں، باپ ہے تو اس کے لیے ایک ہی اولاد نہیں کئی اولاد رہتی ہے، سب کا خیال اسے رکھنا پڑتا ہے۔ تو بیٹی جب اس کی شادی ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، تو بہت سے خواب اپنے دل میں لے جاتی ہے، بہت سے ارمان اس کے دل میں رہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر سے یہ چاہوں گی، میں اپنے شوہر سے یہ چاہوں گی، میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے، میرا شوہر میری یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، یہ ضرورت میری پوری کرنی چاہیے۔ ہاں، ضرورتیں پوری تو بہت ہیں، انسان کی بہت ہے، حسرتیں ہیں، ضروریات بے شمار ہیں، ایسی ہے کہ ہر ضرورت پر دم نکلے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جائز حدود میں رہ کر جو ضروری ہیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی کمائی کا خیال رکھے کہ شوہر کتنا کماتا ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے، اس حساب سے اس لمٹ میں رہ کر اپنی اس فرمائش کا مطالبہ کرے۔ یعنی کہ آپ کہیں سے بھی لاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ حرام کماؤ حلال کماؤ، مجھے کوئی لینا دے نہیں، آپ کسی کے مال پہ قبضہ کر لو، کسی جائیداد ہڑپ لو، بہنوں بھائیوں کا حق مار دو، کچھ بھی کر لو، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میری یہ ضرورت پوری ہونا ہے، تو پھر ایسے بیویوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کے مطالبات جن کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی الرجال قوامون علی النساء کا کہ مرد اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، گھر کا خرچ چلانے والا بنایا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کمائے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو گھر میں کمائے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور بچوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں غلط ہیں، دونوں لحاظ سے، نہ بیوی کو زائد مطالبات کرنے چاہیے، نہ شوہر کو ایسا ہی ناکارہ رہنا چاہیے کہ بچے اس کے بلبلا رہے ہیں، بیوی اس کی تڑپ رہی ہے، اس کے جائز ضروریات اس کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو پھر ایسے مرد کو چاہیے کہ اپنی مردانگی کا جائزہ لے کہ وہ کیسا انسان ہے جس کے ماتحت رہنے والوں کا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی نگہبان ہے، اور اس کے جو ماتحت ہیں، اس کے جو انڈر میں آنے والے ہیں، ان تمام کی نگہبانی کا سوال ہوگا، ان کے کیا حقوق ادا کیا ہے وہ سب پوچھا جانا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، تو اس کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، شوہر کو کبھی بھی بیوی کے سامنے طلاق یا خلا کی دھمکی نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، میں طلاق دے دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، یا تم اپنے اماں کے گھر چلے جاؤ، یا تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم جہاں چاہے چلے جاؤ۔ یہ جو باتیں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے، دل کے اندر نفرت بڑھنے لگتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بار بار اپنے شوہر کو دھمکی نہ دے، چلے جاؤں گی میں اپنے ماں کے گھر، میں کہ چلے جاؤں گی، نہیں رہوں گی یہاں پر۔ تو یہ دونوں کو بھی چاہیے کہ ایک ساتھ رہنے کی بات کریں، الگ ہونے کی بات کبھی نہ کریں، الگ ہونے کی کبھی بات نہ کریں، کیونکہ شیطان وہیں سے انہیں الگ کرنا چاہتا ہے، وہیں سے انہیں توڑ دینا چاہتا ہے۔ تو کوئی ایسی بات اپنی زبان پر نہ لائیں کہ کبھی الگ ہونے کی بات ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میاں بیوی نیک ہوں تو اس رشتے کو جنت تک باقی رکھتا ہے، جنت میں اس بیوی کو تمام حوروں کی سردار بنا دے گا۔ کب؟ بیوی بھی ہو محبت والی ہو، وہ ایمان والی ہو، شوہر بھی ویسے ایمان والا ہو، دونوں بھی جنت میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اسے وہ مقام عطا کرنے والا ہے۔ جنت تک بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ لوگ دنیا میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو ختم نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایسے کوئی الفاظ نہ بولے جس سے دل کو ٹھیس پہنچے، نہ صرف جدا ہونے کی بات، نہ ہی اس کے علاوہ تانا دینا۔
ताना देना बहुत कॉमन है, बीवी भी ताना नहीं देना, शौहर भी ताना नहीं देना, दोनों एक दूसरे को ताना नहीं देना। ताना से क्या मुराद? टॉर्चर करने वाली बात, इनडायरेक्ट बात, ऐसी बात जो सीधी भी कही जा सकती है लेकिन उसको फिरा कर घुमा फिरा कर कह देना। कोई बात, मिसाल के तौर पर अगर जो ना सालन में नमक ज्यादा हो गया, क्या बात है, तुम्हारी जबान का मजा खराब हो गया है क्या? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शायद नमक ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके बजाय अगर आप उसके इनडायरेक्ट अगर ऐसे कहेंगे तो कभी पलटा कर उसका रिवर्स भी सुनने को मिल सकता है। तो फिर ये क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी के सिलसिले में कहा, लैसल मुमिनु बित्ताआन वलल लआन वलल फाहिश वलल बदी, कि मोमिन न ताना देने वाला है, ना लानत भेजने वाला है, ना बेहयाई की बातें करने वाला है, और ना ही गाली गलोच करने वाला है। खुल्लम खुल्ला बेहयाई की बातें, गंदी गंदी गालियां लोग देते हैं बीवी को, और बीवी पलटा कर उससे बर्दाश्त कर करके थक जाती है, कभी एक दिन वो भी उठा कर दे देती है। तो भाई ये चीज़ें जो है गलत है, ये चीज़ें गलत हैं। एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ऐसी ज़ुबान, ऐसे कलिमात, ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे एक दूसरे को ठेस पहुंच सकती हो। न शौहर ऐसा कोई जुमला बीवी से कहे, न बीवी शौहर से कहे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। इसी तरह शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे को खास तौर पर बाहर लोगों के सामने इज्जत देना। इससे क्या मुराद है? आमतौर पर क्या होता है, बीवी से अगर कोई गलती हो जाए तो शौहर उसे तन्हाई में नसीहत करने के बजाय, रूम के अंदर उसे समझाने के बजाय, घर में माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं, भाई है, बहन है, रिश्तेदार आए हुए हैं, सबके सामने उठाकर डांट देता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। इससे बीवी का दिल टूट जाता है, चुकना चूर हो जाता है कि चाहे वो उसके सास ससुर हों, उसके दीगर रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार हों, या खुद उसके मायके वाले हों, उसके अपने माँ बाप के सामने, क्या तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही है, तुम्हारी फलां ऐसा कर रही है। नहीं, इससे क्या होगा? उल्टा मजीद दूरियां पैदा होगी, दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर गलती की है तो उसको चाहिए कि अपने बीवी को तन्हाई में समझाए, उसकी गलती की इस्लाह करे, लेकिन लोगों के सामने उसे जलील ना करे। अगर वो जलील करेगा तो नतीजा क्या होगा? पलटा कर वो भी कुछ ना कुछ ऐसा कह देगी कि फिर उसकी भी जिल्लत होगी, फिर दोनों का मामला वहां से बिगड़ता जाएगा। न शौहर बीवी को जलील करे और ना बीवी शौहर को जलील करे। दोनों एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखे। और इसी तरह शौहर बीवी को वक्त दे, बीवी शौहर को वक्त दे। आज के इस दौर में जो मोबाइल फ़ोन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जहां इंसान साथ में रहते हुए भी ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन रिश्ते की अहमियत उसके पास ख़त्म हो चुकी है। चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो माँ बाप हों, कोई भी हो, मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि जिसके सामने सब रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, बिलखुसूस जिनके हुकूक उन पर आयद होते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे औलाद हो, चाहे शौहर हो, चाहे बीवी हो, जो उसके सामने हैं, साथ रहते हैं, उनके साथ रहते वक्त जहां तक हो सके मोबाइल का इस्तेमाल कम करे, डायरेक्ट गुफ्तगू करे, डायरेक्ट बातचीत करे, वक्त दे, सुने। शौहर है तो बीवी की सुने, उसकी बातें सुने, उससे बातचीत करे। बीवी किससे बात करेगी? किससे बात करेगी बीवी? आम तौर पर बीवियों की यही शिकायत रहती है कि भाई शौहर वक्त नहीं देता, घंटों होटलों में बैठेगा, दोस्तों से गपशप करेगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर चैटिंग में घंटों अपना वक्त ज़ाया करेगा, लेकिन बीवी से वो वक्त उतना लंबा वक्त बात नहीं करता है। बाज़ लोग तो ऐसे कहते भी हैं कि बीवी से बहुत कम बात होती है, उसके मुकाबले में दूसरों से ज़्यादा बात करते हैं। नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि आप बीवी को ज़्यादा बात करें, उसके दिल की तकलीफ को दूर करें, उसके दिल की जो भड़ास है वो आपके सामने निकाले, आप अपने दिल का जो भी दुखड़ा है उसके सामने रखें। दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे जो भी बातें हैं एक दूसरे को सुनाए, एक दूसरे की ढारस, एक दूसरे की हिम्मत बने। बीवी जब अपना आपके सामने सुनाएगी तो उसे लगेगा कि मेरा कोई सुनने वाला है, मुझे कोई वक्त देने वाला है। अल्लाह अकबर। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था, अगरचे कि डेली बारियां अलग अलग होती थी कि हर बीवी के पास आप एक दिन मुकर्रर था, उस दिन में वहां जाया करते थे, लेकिन असर के बाद तकरीबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ही बीवियों के पास चक्कर लगाते, सबके पास जाते, उनके पास टाइम देते, उनके साथ बैठते, उनके साथ गुफ्तगू करते। क्यों? ताकि उन्हें महसूस हो कि कोई है जो हमारा टेक केयर कर रहा है, हमारा ख्याल कर रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है, हमें देख रहा है, हमारे जायज़ ज़रूरियात की तकमील कर रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज ना करें, दोनों एक दूसरे को वक्त दें। इसी तरह बीवियां भी क्या करती हैं, जब अगरचे के घर में कामकाज होते हैं, शाम में जब शौहर घर आता है,
اسے وقت دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، اس کے باہر کے حالات جاننے کی کوشش کریں، اس کے اندر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو جانیں، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، ایسی راحت تسلی اس کو دیں جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ تو بالکل اس طرح کا معیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ آئے گھر، بھائی آپ رات میں آئے تھکے ہوئے، ہم سو گئے، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑا تو وقت دینا چاہیے۔ وہ گھر آیا، کھانا کھانا چاہتا ہے، ڈنر کرنا چاہتا ہے، دوپہر کا کھانا کھانا چاہتا ہے، نہیں میرے پاس وقت نہیں، میں فون میں لگی ہوئی ہوں، آپ گرم کر لو، آپ کھا لو، آپ فلاں کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ بھئی تم بیوی ہو، تم ساتھ میں رہتی ہو، تم مجھے اتنا ٹائم نہیں دو گی۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے ہر اعتبار سے دونوں کی سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں شروع میں بھی اس بات کو کہا ہوں کہ دونوں کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس سلسلے میں آج گفتگو ہوگی۔ تو یہاں دونوں بھی ایک دوسرے کو وقت دینا، شوہر اس کو وقت دینے سے کترائے نہ بیوی شوہر کو وقت دینے سے کترائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیں، دونوں ایک دوسرے کو وقت نکالیں، بلکہ شادی کیے ہی اسی لیے کہ ساتھ رہنے کے لیے۔ اسی طرح شوہر بیوی کی پسند کو ایکسیپٹ کرے، اس پر عیب نہ لگائے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کی پسند ایک جیسی ہونا یہ بہت محال ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو کوئی ایک پسند کرے دوسرا پسند نہ کرے۔ مثال کے طور پر کھانے کی ڈش ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، بھائی جب بھی میں یہ کہتا ہوں تم مجھے یہاں روکتی ہو، یا پھر بیوی یہ کہتی ہے جب بھی میں یہ چاہتی ہوں تم مجھے اس میں روکتے ہو۔ تو ایسا ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان ایسی اتنی وسعت ہونی چاہیے، اتنا دل وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ چیز ان کو پسند ہے تو مجھے اس معاملے میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ شوہر کو پسند ہے کوئی چیز، بیوی کو وہاں پر خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ بیوی کو کوئی چیز پسند ہے، کوئی کلر پسند ہے، کوئی عادت پسند ہے، کوئی طریقہ پسند ہے، کوئی بھی چیز جو اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی ایک ہیبٹ ہے اور وہ شریعت کے منافی نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے ہیبٹس، ایک دوسرے کی جائز ضروریات، ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفقا بالقواریر، نرمی سے پیش آؤ، کانچ کی طرح لے کر چلو، کانچ کی طرح لے کر چلیں گے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں میں بھاگنا چاہتا ہوں، کانچ کے گلاس ہیں، مجھے کیا پڑی، میں تو جاؤں گا، تو کانچ کے گلاس گر جائیں گے۔ وہاں آپ کانچ کے گلاسوں کا خیال کرتے ہیں کہ اگر میں بھاگوں گا تو یہ گریں گے، اور وہ کانچ یہ کہے گی کہ بھائی میں تو ہلکا پھلکا ہوں، میں تو گروں گا، میں تو ٹوٹنے والی چیز ہے، ٹوٹ جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ بھی کانچ کے گلاس کی طرح ہیں، ان کو لے کر چلنے میں میانہ روی ہونی چاہیے، ان کو لے کر چلنے میں ایک طرح کا حسن سلوک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی جائز ضرورت اور ایک دوسرے کی پسند پر عیب جوئی نہیں کرنا۔ تم نے کبھی اچھا کچھ کیا ہی نہیں، تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، تم نے یہ کلر اچھا پسند نہیں کیا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے یہ ڈش اچھا نہیں بنایا، تم نے فلاں اچھا نہیں کیا، نہیں، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر تعریف کریں، خامیوں کو نظر انداز کریں، اس سے گاڑی آگے بڑھے گی، الفت و محبت بڑھے گی۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے آرام اور راحت کا خیال رکھیں۔ شوہر گھر آیا ہے، سونا چاہتا ہے، اب بیوی اس وقت اسے جو ہے نا آرام دینے کے بجائے کچھ اس کی تکلیف یا کوئی ایسی چیز یا کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور کسی کام میں وہ مشغول ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ شوہر اس کے پاس آ کر وہ بیٹھے، وہ راحت حاصل کرے، سکون حاصل کرے، نہیں۔ اور اسی طرح بیوی کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے، بیوی کی راحت اور اس کا آرام کا خیال۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب کسی عامل کو، کسی کام والے کو جب تم کام پر لو، اجرت پر رکھو، تو اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر بوجھ ڈال بھی رہے ہو تو اس کا ساتھ دو، فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ جب ایک کام کرنے والا، ایک نوکر، ایک آجر جس کو آپ نے اجرت پر لیا ہے، اس کو آپ دینے، اس کی مزدوری دے کر اس کو کام لے رہے ہیں، اس پر زائد بوجھ ڈالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر زائد بوجھ ڈال رہے ہو تو اس کا ہرجانہ یا تو اس کی پھر مدد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو بیوی ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، اس کی بھی راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کرو، وہ کرو، ایک کے پیچھے 10 کام نہیں، وہ بھی بیوی ہے بھائی، وہ بھی ایک انسان ہے، اور انسان میں بھی وہ تھوڑا کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فطری طور پر کمزوریاں رکھی ہے، اس کی کمزوری کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ روٹی جل گئی نہیں چاہیے، ابھی مجھے اسی وقت گرم روٹی چاہیے۔ وہاں بعض گھرانے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ توے سے نکلے سیدھا منہ میں آئے، بیچ میں تھوڑا بھی اگر گیپ آ گیا، ٹھنڈی ہو گئی روٹی، نہیں کھانا ہے ہم کو روٹی۔ یہ کیسا ظلم ہے؟
آج کل ہاٹ باکس ہے، کئی طرح کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ اسے گرم رکھ سکتے ہو. لیکن اس کے معاملے میں اور کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر بیویوں پر اس قدر ظلم ہوتا ہے کہ ساتھ میں لے کر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. سارے گھر والے کھاتے ہیں، وہ بیچاری کام پہ کام کرتے جا رہی ہے، آخر میں بچہ تو کھا لیا، نہیں تو اسی سو گئے. اس کا کوئی خیال نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اس کی راحت کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کے بھوک پیاس کا خیال کرنا، اس کے کپڑوں کا خیال کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کا کام ہے. ارے بھائی ساتھ میں بٹھانا تو دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا؟ منہ میں نوالا ہاتھ سے بنا کر ڈالو، یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کر رہے ہیں آپ، غلامی نہیں ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیا کرتی تھی، گلاس میں اسی جگہ سے ہونٹ ٹچ ہوتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ساتھ میں لے کر بیٹھنا ہے. ان تاکلوا جمیعا، ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے میں برکت بھی ہے. لیکن بعض گھرانوں میں یہ سسٹم نہیں ہے، نہیں، وہ الگ اچھوت نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے. جس طرح ہمارے پاس یہاں ہندو مذاہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہی تصور تقریباً آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ چکا ہے کہ بیوی جو ہے وہ گھر کی بہو ہے تو وہ الگ رہے گی، وہ کچن میں جا کر کھائے گی، ساتھ میں دستر پہ ٹیبل پر ساتھ نہیں بیٹھے گی. یہ غلط بات ہے. ساتھ میں اسے لے کر بیٹھنا چاہیے، اس کا بھی حق ہے، اس کی بھی آرزو ہیں، اس کی بھی تمنا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی. ارے اللہ اکبر، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو بیوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا اگر کوئی آدمی جس سے آپ کھانا منگوا رہے ہو، باہر سے کھانا منگوا رہے ہو، وہ بھی تو بوجھ سونگ کر آیا ہے، آپ اسے اس میں سے ایک آدھ لقمہ دے دو. وہ باہر والا ہے، یہ گھر والی ہے. وہ باہر والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے کچھ دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشبو سونگ کر آیا، اس کے دل میں بھی کچھ تو احساس ہوگا، کچھ تو لالچ اس کے اندر بھی پیدا ہوگی، بھوک تو اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، تاکہ اس کا وہ معاملہ ختم ہو جائے. اب یہاں لوگ جو بیوی کو، جو کہ گھر کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، جسے آپ لائف پارٹنر کہہ رہے ہیں، پھر اسے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ ساتھ میں لے کر کھائیں، اس کے آرام کا خیال، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں اس کے آرام کا خیال ہونا چاہیے. دونوں کو بھی ایک دوسرے کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. اس سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی اور مصائب و مشکلات نہیں شروع ہوں گی. اسی طرح بات بات پر الجھنا یا بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا یا آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ چیز بڑی خرابی ہے، یہ چیز تباہی لانے والی ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی بات پر صبر کرنے کا مادہ پیدا کرنا. شوہر نے کچھ کہا، بیوی کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، فوراً اس کا ریپلے نہیں دینا چاہیے. اگر بیوی نے کچھ کہا، شوہر کو تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں اب مان لوں گا تو میں غلام بن جاؤں گا، نہیں. ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان انبن ہو گئی. حضرت علی گھر سے نکل کر آ کر مسجد میں سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی میں سونے والے ہو. مٹی میں آ کر سو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر گھر میں سمجھایا. تو یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر اس طرح اونچ نیچ ہوتی رہے گی. آپ ہمیشہ اپنا سکہ جمع کر رکھنا چاہیں گے تو نہیں جمے گا، ہمیشہ جھک کر چلنا چاہیں گے تو بھی نہیں چلے گا. گاڑی کا پہیہ آگے پیچھے چلتا رہے گا، بیلنس تبھی تو برقرار رہے گا. دونوں کی بات میں کبھی آگے پیچھے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو ایک دوسرے کی بات پر صبر کرنے کا مادہ بھی رکھنا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کا مادہ بھی رکھنا. بلکہ یہاں ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ شوہر کو بیوی سے بعض معاملات میں مشورہ بھی لینا چاہیے. یہ کیا مشورہ دے گی، اس کی کیا عقل ہے؟ نہیں، بلکہ مشورہ لینا چاہیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ شورى کے اندر کہ مومنوں کے معاملات ایک دوسرے سے مشورے کے ذریعے سے مکمل ہوتے ہیں. اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے، مشورے کے اندر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور آپ کی اپنی بیوی ہی تو آپ کی خیر خواہ ہے، اس سے آپ مشورہ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اس سے مشورہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکم دیا کہ لوگ اپنے جانوروں کے یہاں ذبح کر دیں اور اپنے سر کے بال مونڈ لیں. کوئی صحابی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ اپنے خیمے آئے، خیمے میں واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی کیفیت بیان کی کہ میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہے، تو وہاں پر امہات المؤمنین میں سے جو آپ کے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ خود آگے بڑھ کر اپنے بال نکال لیجئے، اپنے جانور کو قربان کر دیجئے، لوگ آپ کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے. تو واقعتاً ویسا ہی ہوا. تو دیکھیں آپ اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے لینی چاہیے، ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرنا چاہیے. دونوں بھی، شوہر بیوی سے مشورہ کرے، بیوی شوہر سے مشورہ کرے. اب ایسا ہو سکتا ہے
کہ بھائی شوہر یہ کہے گا کہ اگر میں بیوی سے مشورہ کروں گا تو شاید یہ غلط مشورہ دے گی. آپ مشورہ کریں, عمل کرنا ضروری نہیں ہے, مشورہ طلب کر رہے ہیں آپ صرف. اور اگر بیوی شوہر سے ارے یہ تو ہمیشہ الٹا ہی مشورہ دیں گے, نہیں, آپ مشورہ تو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے, ہو سکتا ہے ان کی زبان سے ایسی گفتگو, ایسی رائے, ایسی تجویز آپ کے سامنے آ جائے جس سے معاملہ آسان ہو جائے. تو اس طرح ایک دوسرے کی بات پر صبر کرتے ہوئے, تحمل سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کو قبول کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ سے بچنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا گمان, اچھی سوچ, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں. قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن سورۃ الحجرات کے اندر کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم, بعض بدگمانیاں تو گناہ ہیں. اور بدگمانی کیا ہے؟ وہ پہلی سیڑھی ہے, وہ پہلی ایسی غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے غلطیاں رونما ہو جاتی ہیں اور پھر معاملات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تو پہلے غلط فہمی پیدا بھی نہ ہونے دیں. ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ منفی سوچ نہ رکھیں, نیگیٹو تھنکنگ ایک دوسرے کے بارے میں نہ رکھیں, اور ایسی کوئی حرکت بھی دونوں نہ کریں جس سے ایک دوسرے کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ سکتی ہو. دونوں بھی ایسی کوئی حرکت نہ کریں. فون کا زمانہ ہے, آپ چھپ کر بات کر رہے ہیں, شوہر ہے تو چھپ کر بات کر رہے ہیں, بیوی کو ڈاؤٹ آئے گا کیا بات ہے بھائی مجھ سے چھپ کر کیا بات کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح شوہر ہے تو بیوی اس سے چھپ کر بات کر رہی ہے, جب شوہر گھر میں نہ ہو تو بات کر رہی ہے. کس سے بات کر رہی ہے؟ گھر والوں سے بات کر رہی ہے, کسی اجنبی سے بات کر رہی ہے, اس کا کوئی اور ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے. وہیں سے معاملات بگڑتے ہیں, وہیں سے معاملات بگڑتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی آیت کے اندر کہا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی نہ کرو. شک کرنے کی وجہ سے, ڈاؤٹ کرنے کی وجہ سے, نیگیٹو تھنکنگ آ جانے کی وجہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے, بھروسہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسپائنگ شروع ہو جاتی ہے, جاسوسی شروع ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے لگتے ہیں. یا اگر بیوی کو ڈاؤٹ آ گیا شوہر کے بارے میں تو شوہر کی جاسوسی کرنے لگ جاتی ہے, شوہر کو ڈاؤٹ آ گیا بیوی کے بارے میں تو بیوی کی جاسوسی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس طرح ایک غلط فہمی کی وجہ سے, ایک بدگمانی کی وجہ سے کئی ایک گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے, ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو بیویوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حافظات للغیب, شوہر کے غائب آنے میں اپنے جان کی, اپنی عزت کی, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں سے بلانے کا جو وعدہ کیا ہے, کس کے بارے میں؟ وہ جو شوہر کے غائب آنے میں, جب شوہر گھر میں نہ ہو اس وقت وہ اپنی حفاظت کرے. آپ بات کر رہی ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف بات ہی کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ وہیں سے تو راستہ بنتا ہے, وہیں سے تو راستہ بنتا ہے, وہیں سے معاملات بگڑتے ہیں, وہیں سے آپ اس کا گھر چھوڑ دو گے. ایسے آپ کا ذہن بنایا جائے گا کہ شوہر, آپ کے دل میں شوہر کی نفرت بٹھا دی جائے گی, وہ جتنا بھی اچھا کرے آپ اسے برا سمجھنے لگیں گی, تو پھر معاملات وہاں سے بگڑیں گے. اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے بارے میں اگر کوئی کانا پھوسی کرے, کوئی جو ہے نا اس طرح کی بات کرے, یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ دونوں اپنے معاملات میں کسی تھرڈ پارٹی کی بات پر بھروسہ نہ کریں, تحقیق کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آداب سکھائے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص تمہیں خبر دے, اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا فاسق, یعنی وہ خبر دینے والا, چاہے وہ فاسق ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے, کوئی بھی خبر دینے والا. اور آپ یاد رکھیں من الجنتی والناس, شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو انسانی شیطان ہو سکتا ہے آپ کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام کریں. تو ایسے کسی کی بات پر بھروسہ کیے بغیر آپ خود تحقیق کریں. جب تحقیق ثابت ہو جائے تو طریقے اس کے بیان کیے گئے کہ اس کو پہلے نصیحت کریں, اس کے بعد بستر الگ کریں, اس کے بعد ایسی مار ماریں جس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو, جس کے اندر کوئی اثر نہ ہو, اور پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں کو بلا کر نصیحت سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں, معاملے کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ دے گا. نہ جڑنے کی صورت میں پھر معاملہ آگے بڑھے گا طلاق یا خلا کا. لیکن اس سے پہلے کسی بھی چھوٹی بات پر فوراً طلاق یا فوراً خلا, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی کوئی حرکت یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دونوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو, دونوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو, دونوں کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ جائے. ایسا کوئی بھی کام ایک دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص آج سوشل میڈیا کے دور میں
بہت سے ایسے فتنے ہیں، بہت سی خواتین ہیں جو مردوں کو جال میں پھنسا کر ان کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، ان کو شوہر ان کے بیویوں سے نہ توڑ دیتی ہیں۔ ایسے شوہروں کو بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ بوقت ضرورت اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر انہیں اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اتنی ہی بات کرنا چاہیے جو جائز ہے، جو ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ وہیں پر بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے علاوہ کبھی کسی سے فون پر تنہائی میں بالخصوص بات نہ کرے، چیٹنگ نہ کرے، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، معاملات ٹوٹ سکتے ہیں، اور زندگی اچھی خاصی چلتی جو زندگی ہے بہترین نعمتوں میں جو پل رہی ہے وہ پھر ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی ہوگی۔ اور ایسے کئی واقعات آج ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا جو مسئلہ ہے، تھرڈ پارٹی، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ والدین ہو سکتے ہیں یا بھائی بہن ہو سکتے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جو ان دونوں کی زندگی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو یہاں ہر ایک کو اپنا حق، اپنے مراتب جاننے چاہیے کہ کس کا کیا مرتبہ ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بہت بلند مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ پورے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور اس میں بھی زیادہ حق ماں کا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں انسان بیوی کے حقوق کو تلف کر دے۔ بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ دونوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو بالکل میانہ روی کے ساتھ درمیان سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی شخص شادی کر لائے تو وہاں اس بہو کو بیٹی جیسا سمان نہیں دیا جاتا، بیٹی جیسا اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ بہو تو بہو سے نوکرانی یا غیر کے جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ معاملات شروع ہوتے ہیں وہیں سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائے ہیں تو وہ بھی کسی انسان کی بیٹی ہے، ماں باپ ہے اس کے بھی کوئی رشتہ دار ہیں، اس کا بھی کوئی خاندان ہے، وہ بھی عزت رکھتی ہے، جان ہے، روح ہے اس کے اندر دل ہے اس کے اندر، بہت سی چیزیں ارمان ہیں اس کے اندر۔ اس کا خیال رکھنا اس کے بچے کے ماں باپ کا فرض بنتا ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کے گھر کی ملکہ بنا کر اس کو لایا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا ایمان مکمل کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، اور وہ آپ کی نسل جو آپ کے پوتا پوتی آنے والے ہیں ان کی وہ ماں ہیں، اس کا ایک مقام ہے، تو اس کے ساتھ بے عزتی، برا سلوک، جھڑکیاں، گالی گلوچ، اسے نیگلیکٹ کرنا، اسے نظر انداز کرنا، اسے اہمیت نہ دینا، اسے برا بھلا کہنا، یہاں تک کہ اسے مارنا، اسے گالی گلوچ کرنا، یہ سارے کام میاں بیوی کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ ہاں، اسلام نے یہ کہا کہ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، اور من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہاں بہو ہے تو بہو سے بڑے اس کے ساس سسر ہیں۔ یہ جو شوہر آج اس کی شکل میں، شوہر کی شکل میں ایک بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے، وہ جسے مجازی خدا لوگ کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اسے سجدہ کرنا جائز ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، تو اتنا بڑا اونچا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شوہر کو دیا، وہ شوہر کے ماں باپ کا مقام بھی اس سے اونچا ہے۔ کیوں؟ اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس ماں باپ کے ذریعے سے ہی وہ اس دنیا میں آیا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے ماں باپ نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر، بڑی تکلیفیں جھیل کر اسے پال پوس کر بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اسے اس قابل بنایا کہ وہ آپ کو لے کر چلنے کے قابل بنے۔ اور آپ جیسے ہی شادی ہو کر آئے، آپ نے شوہر کو الگ کر دیا اور ماں باپ کو الگ کر دیا، ماں باپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اسلام نے کہیں بھی ساس سسر کی خدمت کا حکم نہیں دیا، لیکن بڑوں کا احترام کرنے کا ضرور حکم دیا ہے۔ وہ جہاں شوہر کی خدمت میں آپ کے لیے جنت ہے، وہیں شوہر کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت میں اس کی جنت ہے، اس کی جنت ہے ماں باپ کی خدمت میں۔ تو آپ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہی ہیں، آپ شوہر کے گھر آئی ہوئی ہیں، تو شوہر کے ماں باپ کو اگر آپ اپنے ماں باپ سمجھ کر وہ سمان دیں گی، وہ احترام کریں گی، وہ عزت دیں گی، تو وہ بھی آپ کو ویسا ہی عزت دیں گے، ویسا ہی احترام کریں گے، وہ بھی آپ کو بیٹی جیسا سمجھیں گے۔ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ سوچ لانے کی ضرورت ہے، یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر سے یہ جو گیپ آ رہا ہے، یہ جو خلا آ رہا ہے دونوں کے درمیان، اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، وہیں شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ شوہر چونکہ کمانا دھمانا باہر کی زندگی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، جس وجہ سے وہ گھر پر زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہے یا ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ کہ خدمت کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہی کرے گا، لیکن اگر بیوی اس کا ساتھ دے دے، اس کا تعاون کر دے، بھائی ذمہ داری تو آپ کی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن چونکہ آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کی خدمت میری ذمہ داری ہے، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کر دوں، تو شوہر کے دل میں مزید الفت و محبت پیدا ہوگی۔ شوہر چاہے گا ارے بھائی میرے ماں باپ کی یہ اتنی عزت کرتی ہے، ان کا اتنا خیال رکھتی ہے، ان کے دکھ درد کا، ان کی تکلیفوں کا، ان کی بیماری کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے وقت کا، ہر چیز کا خیال اگر کرنے لگ جائے تو شوہر کے دل میں یقیناً بہت محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو دونوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ماں باپ، ہاں یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر شوہر بیوی کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو بیوی کا غلام نہیں بن جاتا، وہ بیوی کا غلام نہیں بن جاتا۔ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی عزت، اس کے ماں باپ کی خدمت اس کی بیوی کرے، وہ اگرچہ ساس سسر کی خدمت نہ کرے شوہر ہو کر، لیکن ساس سسر کا عزت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی کے ماں باپ ہے، اس کی بیوی کے ماں باپ ہے، اس کی لائف پارٹنر کے ماں باپ ہیں۔ وہ جو لائف پارٹنر آپ کی بنی ہے وہ بھی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، اس کے بھی تو ماں باپ، اب کچھ ارمان، کچھ احساسات، کچھ جذبات ان کے اندر بھی تو ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے نہیں ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کی مہمان نوازی کرنا نہیں چاہتے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں لوگ اپنی بیٹی کے گھر جانے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں داماد کیا کہہ دیں گے، داماد برا مان جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الفت و محبتیں بڑھے گی، رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت ابوبکر نہیں آیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے؟ تو اس طرح جاننا چاہیے، سیرت کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہاں تک کہ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے، ان کی بیٹی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام حبیبہ، ان کے پاس جب وہ ملنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس، ام حبیبہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ وہ مشرک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ان کا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی الوقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو بستر ان کا کھینچ لیا اور ان کو نیچے بٹھایا، لیکن ان کو بھیجا تو نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بعد میں برا بھلا بھی نہیں کہا، کیوں تم نے ایسا کیا، ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ اسلام تو یہی کہتا ہے۔ تو یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کا احترام کرے، اور اس سے کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو کہ بھئی یہ میرے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، میرے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، تو میں بھی ان کے ماں باپ کا خیال رکھوں۔ تو جیسے کو تیسا، احسن، تم احسان کرو گے تو بدلے میں تمہیں احسان ملے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اسی طرح شوہر بیوی اپنی اولاد کے سامنے بھی، اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ بچوں کے سامنے اگر بیوی کو جھڑکی دی جائے، بیوی کو برا بھلا کہا جائے، تو ایک تو بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کہ ہمارا باپ ایسا ہے، دوسرا بیوی کے دل میں کہ بھائی میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ میرے بچوں کے سامنے میری عزت نہیں رکھتی۔ وہ بچوں کی ماں ہے، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے، تو اس کے ساتھ آپ بھی حسن سلوک کریں گے تو بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے باپ، ہمارے والد، ہمارے ماں کا جو نا احترام کرتے ہیں، وہ بھی احترام کریں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ بچے بھی وہی سیکھیں گے جو آپ کریں گے۔ بلکہ کئی ایسے گھرانے جہاں پر لوگ اپنے بچوں کے ذریعے سے ان کی ماؤں کی حق تلفی کرواتے ہیں، اپنی ماؤں کو برا بھلا کہلوانے لگاتے ہیں، مارنے لگواتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب غلط کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے رسپیکٹ کرنی چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بننا سنورنا چاہیے۔ اس پر اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے، لیکن چونکہ دونوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں ایک ساتھ، تو شوہر کو بھی تیار ہونا چاہیے، بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں غسل کیا کرتے تھے، تو ایسے اگر مواقع فراہم ہوں، میسر ہوں، تو ایک دوسرے کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا امہات المؤمنین سے کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں غسل دوں گا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم غسل دینا۔ لیکن بعض لوگ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا اب شوہر اس سے پردہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں ایک ہی بات میں یہاں پر کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، سوگ منائے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ شوہر کی بیوی ہے، اس وجہ سے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو شوہر کے مال سے بیوی کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور بیوی ہے۔ یہاں رشتہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اگر وہ ایمان پر مرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں جنت رکھی ہے، تو جنت میں بھی وہ رشتہ برقرار رہے گا، جنت میں بھی وہ رشتہ برقرار رہے گا۔ کیسے رشتہ ختم ہو جائے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا، پردہ کرنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، فلاں نہیں کرنا، ساتھ میں رہے، زندگی گزارے، سب کچھ ہونے کے بعد اگر اس طرح کریں گے تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الفت و محبت کے ساتھ رہنے کے لیے جو غسل کا معاملہ ہے، زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا ہے، عملی طور پر بھی، پریکٹیکل طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں غسل کیا ہے۔ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں گے تو رومانس، بیوی کے ساتھ رومانس کرنا چاہیے، جو جائز حد ہیں جن کی اسلام میں اجازت ہے اس حد تک تو رومانس کرنا چاہیے، تاکہ الفت و محبت برقرار رہے، ایک دوسرے کا رشتہ مزید پختہ ہوتا جائے، کیونکہ یہ دونوں نکاح کیے ہیں اسی وجہ سے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آزادی کے ساتھ رہیں، ان کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے جذبات، ایک دوسرے کے احساسات، ایک دوسرے کے جو بھی ان کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو بڑی آزادی کے ساتھ نبھائیں۔ تو اس کے اندر رومانس بھی تو ایک حصہ ہے، اور جماع ڈائریکٹ کرنے میں جو نقصانات ہیں اس سے پہلے اگر رومانس کرتے ہیں تو الفت و محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو اسلام سکھاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اسی وجہ سے تو محبت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایک طیبہ عورت سے، یعنی جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی، پھر اس کا خلا یا طلاق کچھ ہوا تھا، تو حضرت جابر نے ایسی عورت سے جس کا دوسرا نکاح تھا اور حضرت جابر کا پہلا نکاح تھا، تو انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت جابر کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، کیا بات ہے جابر، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اولیم ولو بشات، ولیمہ کرو، ایک بکری کیوں نہ ولیمہ کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کس سے نکاح کیا ہو، کیا سیبہ سے کیے ہو یا باکرہ سے کیے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی سیبہ سے کیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر تم باکرہ سے کرتے تو وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے، مداعبت جس سے رومانس آج کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے کھیلنا، ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرنا، ایک دوسرے کو لطف اندوز، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، ایک دوسرے کو سکون پہنچانا، لتسکنوا الیہا، یہ سارے کام میاں بیوی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں کھیل کود کی جو بات آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن کرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، رننگ ریس ہوا کرتی تھی، تو چاہیے کہ ایسے کھیل کود میاں بیوی کے درمیان بھی ہونے چاہیے، جس میں کبھی وہ ہار جائے کبھی وہ جیت جائے۔ لڑائی جھگڑے میں ہار جیت ہونا یہ کھیل نہیں ہے، لڑائی جھگڑے میں ہار جیت ہونا یہ کھیل نہیں ہے، بلکہ اصل کھیل تو یہ ہے کہ جس سے لطف اندوزی حاصل ہو، جس سے دل خوش ہو، دل کو سکون ملے۔ کبھی آپ جائیں گھر کے باہر، گھر کے اندر، جہاں آپ کھیل سکتے ہوں کھیلیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، اس طرح کا وقت نکالیں کہ جس سے احساس ہو کہ آپ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گھل مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کھیل کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے، اگرچہ کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر الگ سے بات ہونی چاہیے، یہاں پر اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے چونکہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، تو دیکھیں آپ عمر کا بھی خیال کیے بغیر، چونکہ بیوی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنا، اور جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں اپنی گڑیا تھی، ان کی گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، تو انہیں کھیلنے کا موقع فراہم کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جس سے گھر کے اندر سکون آئے، جس سے گھر کے اندر الفت و محبت برقرار رہے، جس سے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوں، اختلافات کا خاتمہ ہو، شیطان کو موقع نہ ملے، اور اس کے ذریعے سے گھر بنتا جائے، سنورتا جائے، پھلتا جائے، پھولتا جائے، تاکہ یہ گھر، اس سے ہونے والی نسلیں دین اسلام کی تربیت پا کر آپ کا نام روشن کریں، اور کل قیامت کے دن مرنے کے بعد آپ کے نام اعمال میں اضافہ کریں، درجات میں بلندی کریں، اور جنت میں بھی یہ گھر، یہ گھرانہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر کہا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیے، بعد میں ان کی نسلیں جو ان کو فالو کرے گی، ہم ان کو، ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ نسل ہے بعد میں آئی ہے،
لیکن ان کے عمل کم تھے، وہ جنت کے نچلے درجے میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے درجے کا خیال کرتے ہوئے بچوں کو اوپر پہنچا دے گا، ماں باپ کا مقام اور ان کا مرتبہ نہیں گھٹائے گا، ان کو نیچے نہیں لائے گا۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر کا ماحول اسلامی ہو، تربیت اسلامی ہو، مزاج اسلامی ہو اور ساری چیزیں اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق کرتے ہوئے، ایسے تمام جاہلی حرکتیں، جاہلی باتیں اور جاہلی عادتیں اور جو آج معاشرہ چل رہا ہے، فلم، سیریلز اور مختلف طریقے سے گھروں کو توڑنے کے جو فلم بنائے جا رہے ہیں، افیئرز، رشتے ناطے توڑنے، ختم کرنے کی جو باتیں، شوہر کو بیوی سے متنفر کرنا، بیوی کو شوہر سے متنفر کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ایسے تمام پروگرام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو اسلامی ممالک یا اسلامی ملکوں کی جانب سے جو پروگرامز آ رہے ہیں وہ چاہے اردو زبان میں ہوں، چاہے دین اسلام کی بات اس میں کی جا رہی ہو، لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ رشتوں کو توڑا جائے، رشتوں کے درمیان دراڑیں پیدا کی جائے۔ ایسے تمام پروگرام سے، ایسے تمام بے حیائی والے چیزوں سے، ایسے تمام جو نا سیریل سے مسلمان عورتوں کو خاص طور پر بچنا چاہیے جو رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے گھروں کو جنت نما بنانے کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔